لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ حضرات، سب سے پہلی خوشی تو یہ ہے کہ تعداد کی فکر نہ کرتے ہوئے استعداد کی دلیل آپ دیتے ہوئے ہر سال اس جشن کو منعقد کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر ہمارے یہاں کتنے افراد ہیں، کتنے مومنین کے گھر ہیں، لیکن کم سے کم ایک اگر ہے تو اگر وہ جشن کر رہا ہے تو اللہ اس عبادت کو شرف قبولیت عطا کرے۔ اور الحمدللہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں تو بڑی خوشی ہو رہی۔ اچھا، سلیم صاحب نے آتے ہی سرگوشی بھوکی کہ کرتاز بھائی دیکھیے کتنی محنت ہے کہ الحمدللہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں 1000 گھر ہیں، 2000 گھر ہیں تو ہم جشن کریں گے، نہیں، جتنے ہیں 72 ہیں تو پھر الحمدللہ آپ اسی حساب سے جشن کر رہے ہیں۔ اور حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قاسم صاحب قبلہ کی مرصع اور مجلہ تقریر قلوب منور ہو رہے تھے۔ اچھا، ایک بات انہوں نے کہی، ایک بازو ہے تولا اور دوسرا ہے تبرہ، ہیں دونوں۔ اچھا، یہ جب تک دو دھاری تلوار ہونا ہو نہیں ہوتی تب تک ذوالفقار تیار نہیں ہوتی ہیں، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تبرہ ہم اپنے گھر سے نہیں لائے ہیں بلکہ لا الہ الا اللہ سے اٹھا کر لائے ہیں۔ اب غور ہی نہیں فرما رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے جھوٹوں کا انکار کیا ہے تب ایک سچے کا اقرار کیا ہے۔ تو ہمیں تو محمد رسول اللہ تک بھی نہیں جانا ہے، علی ولی اللہ تک بھی نہیں جانا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب مولانا نے ایک بات کہی اور بڑی دل کو چھو گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جسم کے خیمے میں روح کروٹ لے کر نجف کا رخ کر چکی ہے اور میرا تیر اپنے ہدف کی طرف روانہ ہے۔ میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، بھئی دیکھیے یہ تولا ہے تو تولا تو سب جگہ ہوتا ہے، لیکن بات جب تبرے کی آتی ہے تو یہاں پہ 2 سیشن ہمارے یعنی 2 شعبے نظر آتے ہیں، ایک صرف تولے کی صف میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک تبرے کی صف میں بھی بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں کہہ دوں، صلح، دیکھیں میں اسٹیج سے بھی داد چاہتا ہوں اور یہاں سے بھی، میں اتنی بڑی تقریر تو نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم ایک جملہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ صلح حسن کی شرطیں توڑ کر تم نے خود سر اوکھلی میں دے دیا۔ اگر شرط نہ توڑتے نہ تبرہ ہوتا نہ کربلا ہوتی۔ ارے دیکھیں ہمارے علماء کرام حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا بقی صاحب قبلہ کی آمد ہے، آپ سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں علماء کا سلسلہ اور مہمانان خصوصیان کا سلسلہ تو جاری و ساری رہے گا۔ علی جناب مولانا پرویز صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور دھیرے دھیرے ہمارا یہ اسٹیج یعنی جس شینشین پہ خطبہ، مبصر، مفکر اور علماء تشریف فرما ہیں۔ اچھا، یہ تو پہلا جملہ تھا اور اسے میں آپ سے میں دعائیں چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اب تو بقی بھائی بھی آ گئے، خدا کی قسم برادران عزیز کے ساتھ برادران جلیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں۔ صاحب یہ ایسی ویسی شخصیت ہے، سن لیجئے، یہ الگ بات ہے کہ آپ مسکرا کے دیکھیے، جملے میں تبسم کی غیر معمولی لہر آپ کے لبوں پر دوڑنے لگے، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، یہ رسائل و مکاسب کے سمندر میں نہائے ہوئے امام ہے۔ ہاں، اور میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ عربی جاننے والوں سے اردو میں داد چاہتا ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے بہت غور سے سنیے گا۔ شب آمد سبز قبا ہے، ولادت سبز قبا ہے، تو میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اوکھلی میں سر تم نے دیا، اگر صلح کی شرطیں نہ توڑتے نہ کربلا ہوتی نہ تبرہ ہوتا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، تبرہ ایکشن نہیں ہے، ری ایکشن ہے۔ یہ ایکشن ہے ہی نہیں، تبرہ ری ایکشن ہے۔ اور ایک بات اور مولانا نے کہی، الحمدللہ، کیا آپ کھلکھلاتا ہوا یہ چہرہ، الحمدللہ۔ ہاں، ہمارے خطیب اہل بیت فاروق اعظم الحمدللہ جتنا حصہ ہے اور جتنا کام کیا، بڑی فعال شخصیت ہمارے سامنے، ہمارے حسن اکبر بھائی، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور راشد بھائی، ہمارے گوہر بھائی، سب الحمدللہ علماء کرام ذوی الاحترام آ چکے ہیں۔ اچھا، یہ جملہ میں نے آپ ہی لوگوں
خدا کی قسم اکبر آئے تو یہ اصغر کچھ کہے ہیں؟ تو اتنا عمدہ آپ جو ہیں الحمدللہ. اچھا فروغ اعضاء آپ کے آگے لکھا ہے تو آپ نے رنگ کے حساب سے بھی الحمدللہ. اچھا رنگ کی بات آ گئی ہے تو ایک بات اور سن لیجئے. پوسٹر میں ہرا رنگ ہے، جیسے آپ نے شال اعضاء پہن رکھی ہے، اب یہ شال ولا ہو گئی ہے نا، کیونکہ ولا کی نسبت آ گئی. تو ایک جملہ سن لیجئے. ہرا رنگ منسوب ہے امام حسن سے، سرخ عزاداری چتوڑا کی ذمہ داری یہاں سے بنتی ہے. حالانکہ ہر محفل میں کہتا ہوں کہیں مجھ کو کچھ ملتا نہیں ہے جلدی، لیکن اب زاہد بھائی سے کہہ رہا ہوں یہ ضرور دے دیجئے گا. دیکھیں ہرا رنگ منسوب ہے امام حسن سے، بہت غور سے سنیے گا. سرخ رنگ منسوب ہے لال رنگ امام حسین سے، اور سفید رنگ منسوب ہے مولا علی سے. تو ہندوستان میں رہ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہم علی والے 1400 سال سے ترنگے والے ہیں. جہاں کی کھاؤ وہی کی گاؤ، جہاں کی کھاؤ وہی کی گاؤ، یہ فرمان محمد ہے. جہاں کی کھاؤ وہی کی گاؤ، یہ فرمان محمد ہے. ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، اکھنڈ باد مرد آباد، اکھنڈ باد مرد آباد. نعرہ حیدری. عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ بابا زیب بلند سلوات. سلامت رہیے. جہاں کی کھاؤ وہیں کی گاؤ. یہ فرمان محمد. اچھا ہوا روزے کی حالت میں یہ مصرع نہیں پڑھا، میں بہت کچھ سوچ گیا ہے. سلامت رہیے، جیتے رہیے، آباد رہیے. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. کیا یہ چہکتا ہوا، ایک تو سمجھ لیجئے جو ولایت کا رنگ ہے. تو میں نے کیا کہا، ہم 1400 سال سے ترنگے والے ہیں. جی ہمارے پاس ترنگا ہے، دورنگی والے نہیں ہیں. ہم ترنگا رکھتے ہیں اور ہمیں دورنگی آتی بھی نہیں ہے. اور ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ولادت امام حسن سبز قبا ہے تو ایک جملہ اور سن لیجئے. آج تو نظامت نہیں، پھر میں نیابت کر رہا ہوں. ہاں نائب کل منیب کا کلیہ نہ ٹوٹنے پائے، ہم غدیر والے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ دیکھ رہے ہیں جیسا نائب ویسا منیب، جیسا منیب ویسا نائب. ہمارے مولانا بہت اچھی نظام. دیکھیں علماء کرام ذوی الاحترام کی آمد ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ایک صلوات پڑھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدحت کا آسمان باقاعدہ سجتا چلا جا رہا ہے. ایک صلوات اور آپ ارشاد فرما دیں بآواز بلند. بھئی یہ جو لوگ وہاں کھڑے ہیں، آپ نے جو یہ الحمدللہ گلابی یہ صدری پہنی ہے، گلابی کرتا، اے بھئیہ وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں پہنی تھی. انصاف سے بتانا، نیت یہی کی تھی کہ مصلح عشق بچھے گا تو ہم آج رات نماز عشق پڑھیں گے. جب نیت کر لی تھی تو پھر یہاں آ کر بیٹھیے. نوجوانوں کو تو کم از کم بزرگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ نوجوان جب ذکر مولا پہ مسکراتے ہیں تو بزرگوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. جس گلشن کو ہم نے سینچا تھا اس میں گلاب اچھے کھل رہے ہیں. تو آپ الحمدللہ دیکھیں، میں صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. پہلا جملہ میں نے کہا کہ تبرہ ایکشن نہیں ہے، تبرہ ری ایکشن ہے. اگر صلح حسن کی شرطوں کو نہ توڑا ہوتا اور یزید اس کی جگہ پر آ کر نہ بیٹھتا، نہ تبرہ ہوتا نہ کربلا ہوتی. انہوں نے ایک جملہ اور کہا تھا کہ یہ الزام ہے کہ امام حسن کا مزاج اور تھا، امام حسین کا مزاج اور تھا. ارے صاحب عقلی دلیل دے رہا ہوں، نقلی بعد میں دوں گا، پہلے عقلی سنیے. یہی دنیا کو بتانا تھا کہ حسن اور حسین کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے. جب عید کا دن آیا تو نانا ناقہ بن گیا. ایک زلف دے دی حسن کے ہاتھ میں، ایک دے دی حسین کے ہاتھ میں. مسلمانوں اگر دو بھائیوں کے مزاج میں فرق ہوتا، حسن چاہتے نانا ادھر جائے، حسین چاہتے نانا ادھر جائے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. حیدری ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بابا زیب بلند سلوات. ارے کیا خدا کی قسم، دیر آیت درست آیت. ہم دیر سے آئے لیکن بہت اچھی جگہ پہ آئے. دانت کا کعبہ لیے بیٹھے ہیں آپ. سلامت رہیے. اب ہم جیسے ناظم یعنی کہہ دیتے ہیں لوگ، خیر میں تو ایک طالب علم خاکسار حقیر فقیر عبد ذلیل سراپے تقصیر با توقیر ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کبھی میں طواف کر جاؤں. بس آخری جملہ بچا ہے.
پہلا جملہ میں نے کہا تبرہ ایکشن نہیں ری ایکشن ہے. دوسرا جملہ میں نے کہا کہ ہم 1400 سال سے ترنگے والے ہیں. اور اس کے بعد میں نے امام حسن کے لیے ایک جملہ کہا. اب سنیے, دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق نہیں تھا, فرق ہے تمہاری ذہنیت میں. اب اگر صلح, بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, عزاداری چتوڑا ہندوستان کا بہت بڑا کیمرہ میرے سامنے ہے اور اتنی بڑی سماعتوں کے درمیان کہہ رہا ہوں, اسٹیج سے دعا چاہتا ہوں. اب اگر میرے جملے کے بعد صلح حسن یاد آئے اور پھر جنگ حسین یاد آئے تو بس یہ سن لو اور اطمینان کی چادر اوڑھ کے سو جانا. نہ وہ شہزادہ سلم کو کہو نہ ان کو شہزادہ جنگ کہو, بلکہ دونوں کا مزاج ایک ہے. بس اتنا سمجھ لو, حسن کی صلح باطل کے لیے جنگ ہے اور جنگ حسین انسانیت کے لیے امن ہے. یہ دونوں, یعنی حسن کی صلح باطل کے لیے جنگ. یزیدی محل میں گھس کر حسین بولتے ہیں, یزیدی محل میں گھس کر حسین بولتے ہیں. بچھاؤ فرش عزا انتظار سرور میں, بچھاؤ فرش عزا انتظار سرور میں. بنے کا بگڑا مقدر حسین بولتے ہیں, بنے کا بگڑا مقدر حسین بولتے ہیں. نعرہ حیدری, عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باوزاد بلند سلوات. ہر جملے پہ نعرہ لگا رہے ہیں, کہیں لوگ یہ نہ سوچے کہ لکھنؤ سے ساتھ لے کر آئے ہیں. سلامت رہیے. میں عزاداری چتوڑا کے ذریعے بتا دوں جو لوگ سن رہے ہیں کہ یہ وہ ولایتی چہرہ ہے, جیسے سب بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کریں, ان کی مجبوری نہیں ہے, ان کے خون کی مجبوری ہے. جب کوئی فضائل کا جملہ سنتے ہیں, دیکھیے نسلوں پرانی حسین سے پائی ہے میرے خون روانی حسین سے. بچپن سے میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے, کھانا علی سے ملتا ہے, پانی حسین سے. نعرہ حیدری. سلامت. صلح حسن باطل کے لیے جنگ ہے اور جنگ حسین انسانیت کے لیے امن ہے. یہاں 14 بھی ہوں تو مسلح میں فرق نہیں ہوتا تو مزاج میں فرق کہاں سے ہوگا. یہاں 14 ہوتے ہیں تو مسلح ایک, قبلہ ایک, کعبہ ایک, قرآن ایک, اللہ ایک ہے. اب دیکھیے یہاں پر چہرے الگ الگ ہیں, القاب الگ ہیں, لیکن یہاں پر دیکھیے تو مزاج اور طبیعت میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے مولا کی حدیث بھی ہے, کتنی حدیثیں آپ نے سنی ہیں کہ علم میں شجاعت میں ہم سب برابر ہیں. یہ کیوں کہا کہ علم میں برابر ہیں؟ چاہے وہ صبر کی بات ہو یا شجاعت کی, نکلتی علم ہی سے ہے. یہ سارے اوصاف جا کر جمع ہوتے ہیں علم پر. لیکن آئیے, مولا امام حسن کا جشن ہے اور حسین چہروں کے سامنے میں ہوں. الحمدللہ. سلامت رہیے. یہاں پر نام بھی نہیں بدلا کرتے. حسن آئے ہیں تو پھر حسین آ گئے, نام نہیں بدلا. دوسرا آیا تو اس میں مصغر ہو گیا, یعنی اسے کہیے حسن کے بعد علی کے گھر میں چھوٹا حسن آ گیا. ہاں, امام حسن اور امام حسین. اب اس کے بعد بات کی تو مرزا سلامت علی دبیر اعلی اللہ مقامہ نے ایک ربائی کے ذریعے, اور یہ ربائی شاید عزاداری چتوڑا پہ پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں. یوں تو میں نے پڑھا ہے 2-3 جگہ, لیکن رعایت سے میں بات کرنے کا عادی ہوں. اب بات آ گئی ہے امام حسن کی. کیا ربائی کہی ہے؟ کہتے ہیں قربان حسن کے رخ ایمانی پر. بولتے آئیے گا تاکہ مجھے لگے کہ ہاں میری بات پہنچ رہی ہے. ربائی ہے, کہتے ہیں قربان حسن کے رخ ایمانی پر رویت ہے ماہ عید کی پیشانی پر. رویت ہے ماہ عید کی پیشانی پر. یوں 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 شان علی ختم ہے ان پر جیسے مطلع ہو تمام مصر ثانی. یہ مرزا سلامت علی دبیر ہیں, کہتے ہیں یوں شان علی ختم ہے ان پر جیسے مطلع ہو تمام
مصرع ثانی پر. اچھا ایک بات میں بتا دوں, لوگ یہ پوچھتے ہیں کرتاز بھائی اسی لہجے میں آپ ربائی کیوں پڑھتے ہیں؟ میں کیا کروں, ربائی کا قانون ہے, یہ مفعول سے شروع ہوتی ہے. الحمدللہ یہاں علماء شورا بھی بیٹھے ہیں. ہاں اب آپ دیکھیے, میں اب یہاں سے مفعولوں سے شروع ہوگی تو وہی لہجہ ہے. جیسے ایک لہجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, قربان مفعول آیا کہ نہیں آیا ہے. اب دیکھیں قربان حسن کے رخ ایمانی پر. اب چونکہ روزہ ماہ سیام ہے تو ایک ربائی اور یاد آ رہی ہے مرزا دبیر کی. کیا کیا خزینہ ہے ہمارے پاس. اور چونکہ خزینے کی بات آ گئی ہے تو مجھے ملکۃ العرب یاد آ گئی. ارے آپ نے غور نہیں کیا, میں پھر جملہ کہنے جا رہا ہوں اور میں دعا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے 10 ماہ رمضان المبارک میں شہادت کا ماتم بھی کیا ہے, لیکن آج امام حسن مجتبیٰ کی آمد کے جشن ہے تو ایک جملہ کرتاز کا لیتے جائیے اور اس کے بعد ایک ربائی سن لیجئے اور شاعر میں آپ کے حوالے کروں کیونکہ بہت جلدی کاروان کو مجھے سرحد التوا سے قریب کرنا ہے. ملکۃ العرب, ارے صاحب غریبوں ناداروں کی پالنہار, عظمتوں کا ہمالیائی پروت, محور شرافت و انسانیت, طہارت و نجابت کی ملکہ یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. اب میں ایسے ہی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پہ میں نثر میں بات کر رہا تھا. بات کرتے کرتے جب خزینے کی بات آئی تو میں نے ایک مضمون تشکیل دے کے ایک جملہ سامعین ممبئی والوں کو حوالے کیا. ایسا لگا کہ مجلس یہیں پہ ختم ہو گئی. اب میں بھورا میں پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں کیونکہ خزینے کی بات آئی. دل یہ کہتا ہے جب ملکۃ العرب نے سید العرب سے کہا ہوگا کہ میرا نکاح آپ سید الانبیاء سے کروا دیجئے, تو سید العرب نے کہا ہوگا اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا, تو ملکۃ العرب نے یہ کہا ہوگا آپ میرا نکاح سید الانبیاء سے کروائیے اے سید العرب, پھر اس کے بعد سارا خزینہ تیرا, شاہ مدینہ میرا. ارے سلامت رہیے بیٹھیے. عظمت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پہ باوازید بلند سلوات. بس بات ختم کر دی ہے. مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول. اب یہاں پہ میں وہ نہیں پڑھوں گا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہوتا ہے. جوش ملی آبادی کی ربائی ہے, لیکن اب میں یہاں پر مرزا سلامت علی دبیر کی ربائی پڑھ رہا ہوں کہ اس لہجے میں کرتاز بھائی کیوں پڑھتے ہیں. اب چونکہ روزے آپ رکھ رہے ہیں رعایت سے ربائی سنیے اور شاعر آپ کے حوالے فرماتے ہیں محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا. ارے سلامت رہیے, مرزا سلامت علی دبیر کہتے ہیں محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا. یہ لکھنؤ کا مصرع ہے اور یہ لہجہ ہے. یہ دوسرا کہتے ہیں نیمال نظر حق کے ولی نے رکھا. کیا زہد ہے کیا فیض کہ رغبت سے کبھی روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا. کیا فیض کہ رغبت سے کبھی روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا.